چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر۔ حضرت لیاقت ملت دامت برکاتکم العالیہ، خواجہ عبدالرحیم مشرقی، خواجہ عبدالکریم مغربی، خواجہ عبدالجلیل جنوبی اور خواجہ عبدالرشید شمالی، ان چاروں حضرات کے بارے میں زیادہ معلومات تو اس گنہگار کو نہیں ہے، البتہ حضرت صوفی اقبال احمد صاحب نوری، بازار سندل خاں بریلی شریف، جب حیات تھے تو ان کی خدمت میں کبھی کبھی حاضر ہوتا تھا میں، اچھے تعلقات تھے ان سے، وہ بھی بہت کرم فرماتے تھے، درگاہ شریف پر بھی بلا ناغہ ان کی حاضری ہوتی تھی۔ ان کی زبان سے ان چاروں حضرات کے بارے میں کچھ باتیں میں نے سنی ہیں، چند باتیں ان حضرات کے سلسلے میں جانتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ان کو سلاطین اربع اور خواجگان اربع بھی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اوتاد ہیں، اور ان کا اوتاد ہونا تو شاید اعلیٰ حضرت نے کسی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، اس وقت ذہن میں اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کا نام نہیں، حوالہ ذہن میں نہیں ہے، یاد آ رہا ہے کہ ان کو اوتاد فرمایا گیا۔ اوتاد روحانی دنیا کا ایک نہایت ہی بلند و بالا اور باعظمت اور بلند مقام اور منصب ہوتا ہے۔ جیسے اقطاب ہوتے ہیں ویسے ہی اوتاد ہوتے ہیں۔ اقطاب قطب کی جمع ہے، اوتاد وطد کی جمع ہے۔ وطد کہتے ہیں کیل کے لیے۔ کیل اگر کہیں گاڑ دی جائے تو بغیر اکھیڑے وہ اپنے مقام سے اکھڑ نہیں سکتی۔ اوتاد بھی ایسے ہی اللہ والے ہوتے ہیں اور بڑے بزرگ ہوتے ہیں۔ یہ ان کو غوث زمانہ نے، قطب یگانہ نے جس علاقے پر متعین فرما دیا، یہ اس علاقے پر کیل کی طرح قائم رہتے ہیں۔ جو ذمہ داری ان کو سونپ دی جاتی ہے اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، اور اپنا علاقہ کسی بھی حال نہیں چھوڑتے، اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں۔ یہ اوتاد ہوتے ہیں۔ جیسے کیل از خود نہیں اکھڑ سکتی، ویسے ہی یہ اوتاد اپنی مرضی سے علاقہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ان کی تبدیلی غوث زمانہ کر سکتا ہے۔ تو ان حضرات کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے۔ اگر یہ اوتاد ہیں تو یہ بڑی بات ہے، یہ منصب بہت بڑا منصب ہوتا ہے، روحانی دنیا کا بہت ہی بڑا اور بہت ہی باعظمت منصب ہے، یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں۔ یہ حضرات 4 رجب کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ چاروں کا وصال ایک ہی تاریخ میں ہوا، 4 رجب کو۔ اس لیے یہ تاریخ 4 رجب ان بزرگوں کی نسبت سے نہایت متبرک ہے، بافیض ہے، اور خیر و برکت کا خزانہ ہے۔ یہ تاریخ چاروں کا وصال اسی 4 رجب کو ہوا، اور قدرت خداوندی دیکھیے کہ جس بزرگ کی جگہ جس کو متعین کیا گیا اس کا نام بھی وہی ہوا۔ مثلا خواجہ عبدالرحیم مشرقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مشرقی ہیں، ان کے علاقے پر ان کے وصال کے بعد جو دوسرا متعین کیا گیا اس کا نام بھی عبدالرحیم مشرقی ہوا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ خواجہ عبدالرشید شمالی ہیں، شمال کا علاقہ ان کو دیا گیا ہے، ان کا وصال بھی 4 رجب کو ہوا۔ ان کے وصال کے بعد ان کے علاقے پر جس خواجہ کو متعین کیا گیا اس کا نام بھی وہی ہوا، خواجہ عبدالرشید شمالی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا ہمیشہ۔ یہ بڑے بزرگ ہیں، ان کے نام میں
اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ 4 رجب ان کی مخصوص تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جائے، اور 4 رجب کو انگشتری کے نقوش بھی تیار ہوتے ہیں۔ ان نقوش میں حروف مقطعات کا نقش اور یا منان کا نقش یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اگر 4 رجب کو حروف مقطعات کا نقش تیار کرا لیا جائے، اور ایک اور نقش ہے جو 23-24 نقوش کا مجموعہ ہے، اسے یا بدوہ کہتے ہیں، وہ بھی اگر اس تاریخ میں 4 رجب میں تیار کرایا جائے تو نہایت بابرکت ہوگا، اور اس نقش کو اپنے ساتھ رکھنے والا ہر مصیبت پریشانی سے، بلا و زحمت سے، آسیب سحر جادو ٹونے ٹٹکے سے اور لوگوں کی کرنی دھرنی سے محفوظ رہے گا، اور جس مقصد کے لیے وہ ہاتھ بڑھائے گا اس میں اسے کامیابی ملے گی۔ تسخیر حکام بھی ہے اس میں، کشائش رزق بھی ہے اس میں، اور ہر دل عزیزی بھی ہے اس میں۔ وہ نقش اس تاریخ میں تیار کرایا جائے تو بہت بہتر ہے۔ یہ تاریخ 4 رجب ان بزرگوں کی وصال کی تاریخ ہے۔ اور زیادہ معلومات کے لیے انشاءاللہ تعالی میں شام کو کوشش کروں گا، کتابوں کی ورق گردانی کروں گا، کوشش کروں گا کہ ان کے سلسلے میں زیادہ معلومات فراہم ہو سکے۔ جیسا ہوگا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ دعائے خیر فرمائیے، اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے۔ 4 رجب کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کے بعد جو 6 رجب آ رہی ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں، اور 4 اور 6 کو آپس میں ملا دیا جائے تو 10 ہو جاتے ہیں، اور 10 تو امام عالی مقام سے شرف نسبت رکھنے والی گنتی ہے، اس 10 کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اللہ رب العزت ان بزرگوں کی نسبتیں عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں روزگار میں ترقیاں عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ و مأمون فرمائے۔ دعا فرمائیے حضرت، آپ خلیفہ مفتی اعظم ہیں، آپ کی دعائیں اللہ رب العزت مفتی اعظم کی نسبت سے ضرور قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم۔